الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے اور بڑا ہی زبردست ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لیڈر اور باس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور آخر میں آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ نے لیڈر بننا ہے یا باس بننا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ لیڈر اور باس میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ اچھا لیڈر ہمیشہ ایک اچھا جانشین تیار کرتا ہے، یعنی اپنا ایک جانشین تیار کرتا ہے کہ کل کو ہماری جگہ یہ بندہ کام کر سکے، جبکہ باس ہمیشہ اپنے ارد گرد جانشین تیار ہونے ہی نہیں دیتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہر لیڈر باس تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر باس یہ لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ لیڈر بن گئے تو آپ کے اندر باس خود بخود آ گیا، لیکن اگر آپ باس بن گئے تو آپ کے اندر لیڈر کہیں سے نظر نہیں آئے گا۔ تیسرا وجہ یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے طرز عمل پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کو متاثر کرتا ہے، جبکہ باس کسی کو اچھے طریقے سے کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ نمبر 4 فرق یہ ہے کہ اچھا لیڈر اپنے ماتحت افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انہیں کامیابی کی طرف گامزن ہونے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیشہ ہر اچھے کام کی تعریف بھی کرتا ہے، جبکہ ایک باس ہمیشہ اپنے ملازمین کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیے بغیر ان پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر کام کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا فرق ان کے ماتحتوں میں پڑتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ لیڈر ہمیشہ اپنے ملازمین کی رائے کا خیر مقدم کرتا ہے اور اسے ترجیح بھی دیتا ہے، جبکہ باس اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے، ہمیشہ آرڈر ہی چلاتا ہے اور اپنے رائے سب پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو انتہائی خطرناک بات ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنے ملازمین کی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے، یعنی ان کی تعریف کرتا ہے، جبکہ باس ہمیشہ اپنے ملازمین کی کمزوریوں کو پکڑتا ہے اور ان کو ڈانٹتا ہے، جبکہ ان کی جو اچھائیاں ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اچھا لیڈر متعصب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون سے رنگ اور نسل کا ہے، یہ کون سے زبان کا ہے، جبکہ باس ہمیشہ اپنے ملازمین سے اختلافات رکھتا ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ بہترین لیڈر کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کریڈٹ اپنے ملازمین کو دے، یعنی اگر کوئی ایسا کچھ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی تعریف کے لائق ہو، یعنی یہ کریڈٹ خود نہ لے بلکہ ملازمین کو کہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، جبکہ باس کیا کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے ملازمین کی محنت کو اپنی طرف منسوب کر کے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ملازمین کی دل شکنی ہوتی ہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ لیڈر کو جب بھی کوئی نیا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے ملازمین سے رائے لے کر کرتا ہے، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کا بہت بڑا فرق آپ کے ملازمین پر پڑتا ہے، جبکہ باس کیا کرتا ہے کہ ملازمین پر اپنا ہی حکم مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی سنتا ہی نہیں ہے۔ 10واں یہ ہے کہ لیڈر کی ہمیشہ پیروکار رہتے ہیں، جبکہ باس ہمیشہ ان کو غلام بنائے رکھتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ان سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں۔ 11واں یہ ہے کہ لیڈر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اچھے رویے اور طرز عمل سے عزت کمائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی زبردستی کسی کو پکڑا کہ آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، یہاں سے گزرے، اس طرح کیسے گزرے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل آپ ایسا بناتے ہیں لیڈر، جس کی وجہ سے خود لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، جبکہ باس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ حکمرانی کر کے اپنی عزت بڑھائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستو یہ 11 فرق ایسے ہوں گے جن کو آپ جان کر آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ نے خود کیا بننا ہے، لیڈر بننا ہے یا باس۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔